ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی مکتب تشیع کی سربلندی کے لیے صلوات پڑھیں پر محمد۔ اپنے اپنے مرحومین اور عزادار حسینی جو یہاں موجود تھے اب نہیں ہیں، اور جہاں جہاں بھی دنیا میں عزاداران حسینی دنیا سے جا چکے ہیں، شہداء، مراجع، سب کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی قرأت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ پروردگارہ ان کے درجات بلند فرما، پروردگارہ ہم سب کو مولا امام زمان کے ناصر خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی حاجتیں ہیں دلوں میں، پروردگارہ سب کو قبول و منظور فرما۔ گھروں میں مریض ہیں، سب کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ خدایا بحق محمد وآل محمد ہمارے جوانوں بچوں کو سرمایہ امام زمان قرار دے۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد مومنین میں اتحاد اور ہمدلی پیدا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد قائم آل محمد اور مراجع کرام کا، علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے پر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق العباد وساطح المہاد ومسیل الوہاد ومقصد النجات، لیس لأولیتہ ابتداء وآخریتہ انقضاء، هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل، خرت له الجباه وحدته الشفاء، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بين لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ پچھلی جتنی بھی گفتگو ہوئی سب کا خلاصہ یہ ہے کہ دلوں کو زندہ کرنے والا امام اس وقت ظہور ہوگا جب اسے زندہ دل ناصرین ملیں۔ مولا کے ناصرین کے بارے میں ایک اہم حدیث جو ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب المہدی شباب لا کہول فیہم، مہدی کے جتنے بھی ناصر ہیں وہ سارے کے سارے جوان ہیں، ان میں کوئی بھی بوڑھا نہیں۔ اگر کوئی بوڑھا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آٹے کے اندر نمک ہے یا آنکھ میں سرما ہم ڈالتے ہیں۔ اب یہ جو کہا گیا جوان، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھے افراد جو ہیں وہ یہ مولا کی نصرت نہیں کر سکتے، نہیں، جنہوں نے قیام کرنا ہے، جنہوں نے جنگ کرنی ہے وہ جوان ہی کرتے ہیں، باقی سرپرستی کرتے ہیں۔
اور یہ ایک عجیب شباہت ہے جو مولا کی ہمارے پیغمبر سے ملتی ہے. جب ہمارے نبی نے آغاز دین اسلام مبین شروع ہوا، جب دین اسلام مبین کی دعوت کا آغاز ہوا اور حکومت کرنا چاہیے عرب پر، تو فرماتے ہیں کہ میری عرب کے جوانوں نے نصرت کی ہے، عرب کے بوڑھے لوگوں نے میری مدد نہیں کی. اسی طرح جو شبیہ پیغمبر ہے، چونکہ امام مہدی جو ہیں وہ پیغمبر کے شبیہ ہیں. ویسے تو ہمارے اماموں میں اور ان کے فرزندان میں اور بھی شبیہ پیغمبر ہیں، اور ان کے بارے میں ذکر ہوا ہے. جیسے ہم شہزادہ علی اکبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شبیہ پیغمبر تھے، لیکن اماموں کے اندر 2 امام شبیہ پیغمبر تھے. ایک خود سید الشہداء، یہ خود شبیہ پیغمبر تھے، اسی لیے تو ان کے بیٹے علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے، چونکہ باپ پیغمبر کی شبیہ تھے. اور دوسری ہستی جن کے بارے میں روایات میں آیا کہ وہ شبیہ پیغمبر ہیں، وہ وقت کے امام زمان عجل اللہ فرج الشریف، چونکہ جب دنیا میں تشریف لائے مولا تو 11ویں امام نے جب آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور آپ کے چہرے کی زیارت کی تو بے ساختہ 11ویں امام کے لسان مبارک سے یہ جملہ نکلا اور ہماری کتابوں میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں خدا کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے وہ ہستی دکھائی جو اپنی خلقت اور سیرت میں سب سے زیادہ محمد کے مشابہ. تقریباً تمام عالم اسلام کے جتنے بھی مکاتب ہیں سب کا یہ اتفاق ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرج الشریف سب سے زیادہ پیغمبر کے شبیہ ہیں، خلقت یعنی اپنے ظاہری شمائل میں بھی اور اپنی سیرت و صفات میں بھی، اور اسم میں یعنی نام میں بھی، کنیت میں بھی. اور جس طرح نبی کو سارے صحابی جوان ملے، اسی طرح مہدی کو بھی سارے اصحاب جوان ملیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی شباہت ہے. اب آپ دیکھیں پیغمبر کے جتنے بھی اصحاب تھے وہ سارے جوان تھے. علی جوان تھے، عمار جوان تھے، جن کا بھی آپ نہ لیں، ابو ذر جوان تھے، وہ جتنے بھی جاں فشانی کرنے والے تھے یہ سارے جوان تھے. اسی طرح مولا کو بھی جوان ملیں گے اور مولا جوانوں کے منتظر ہیں. اس لیے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جوان بھائیوں اور بچوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دلوں کو زندہ کریں. امام زمان تمہارے منتظر ہیں، اور جوانی جو ہے وہ ہماری عمر کی بہار ہے. ہر چیز کی ایک بہار ہے، جوانی انسانی عمر کی بہار ہے. اور جوانی کے اندر جو عمل بھی ہوتا ہے اس کا باقی زندگی کے مثلا بڑھاپا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. حتیٰ کہ جوانی میں توبہ کرنے کو شیوائے پیغمبر اور شیوائے انبیاء کہا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہی امید ہے کہ ہمارے جوان انشاءاللہ اسی توجہ سے اور معرفت سے اپنے امام سے تمسک کریں گے اور اپنے امام کے لیے سرمایہ بنیں گے، اور امام کی امیدوں کو، بلکہ یہ امام کی امید نہیں ہے، زہرا کی آرزوؤں کو پورا کریں گے. یہ جو حکومت مولا قائم کریں گے اس کا تیسرا نام دولت الزہرا ہے. ایک نام پہلے دولت المہدی، مہدی کی حکومت، دولت القرآن، قرآن کی حکومت، اور تیسری زہرا کی حکومت. چونکہ بی بی زہرا اسی حکومت کے تحقق کے لیے شہید ہوئی، اسی حکومت کے لیے بی بی جو ہے وہ گھر سے نکلی. اور بی بی نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی تھی اس وقت. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ علی کیوں نہیں باہر آتے، آپ کیوں نکلتی ہیں؟ اور آج بھی کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ امام مہدی وہ کیوں نہیں ہمارے پاس آتے ہماری تربیت کریں، ہم کیوں اپنی تربیت پہلے کریں اور امام تک پہنچیں؟ تو اس کا جواب بی بی زہرا نے اسی وقت دے دیا تھا. فرمایا الامام مثل الکعبہ، امام کعبہ کی مانند ہوتا ہے، کعبہ چل کے نہیں آتا، کعبہ تک پہنچا جاتا ہے. بی بی کی شان پہ بلند تر صلوات.
امام کو ڈھونڈو، امام کو ڈھونڈو، امام تک پہنچو، امام ہمارے پاس موجود ہے، صرف بصیرت کی آنکھیں کھلیں، قلب کی آنکھیں کھلیں، کیوں نہیں ہم امام تک پہنچ سکتے۔ آج جو ہے وہ گفتگو کا موضوع قرآن کی وہ آیت ہے جو ظہور سے پہلے والے جو ہیں وہ حالات کو بیان کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا سا ظہور سے پہلے والے حالات اور دجال ان چیزوں پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد شہنشاہ وفا کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھیں کہ ٹائم میں جو ہے وہ کتنی گنجائش ہے۔ سورہ بقرہ کی 155 نمبر آیت، پروردگار فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ہر صورت میں آزمائیں گے، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں آئیں گی۔ دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں اور بلائیں جو ہم نہیں چاہتے لیکن آ جاتی ہیں، یہ امتحان ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آئیں گی، اور وہ کیا ہے؟ خوف دنیا میں آئے گا۔ اور ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت امام قائم سے پہلے ہونے والے حالات کے بارے میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خوف آئے گا۔ اب خوف کس قسم کا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا خوف زدہ ہے بیماری سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کا یہ فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں کہ قبل القائم الموت الابیض، قائم سے پہلے ایک موت سفید ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری الموت الاحمر، دوسری سرخ موت ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے دونوں موت؟ فرمایا موت الاحمر وہی جنگیں ہیں، خون ریزی ہے، اور موت الابیض وبا ہے، بیماری ہے جو پوری دنیا میں پھیلے گی۔ یعنی یہ باتیں اسی زمانے میں ہو چکی تھی، اور انہوں نے مثال دی کہ طاعون، جیسے طاعون پھیلتا ہے اسی طرح قبل القائم جو ہے وہ سفید موت پھیلے گی۔ تو اب آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ خوف کی فضا طاری ہوگی، اور آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت کہہ رہی ہے کہ والجوع، بھوک، دنیا میں قحط، دنیا میں غذائی چیزوں کی کمی، وہ بحران بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب دنیا میں بعض ممالک میں زیادہ ہے، بعض میں کم ہے، اور بڑھتی ہوئی مہنگائی یہی تو ہے کہ لوگ کھانے پینے کی چیزوں تک ان کی پہنچ جو ہے وہ دن بدن کم ہو رہی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، لوگوں کے پاس مال، ثروتیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، چونکہ ظالم ان ثروتوں کو کھانا شروع کر دیں گے، لوگوں کے مالوں پر ظالم قبضہ کرنا شروع کر دیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، اور لوگوں کی جانیں، ناگہانی موتیں ہوئیں گی، لوگ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، پروردگار کی طرف سے جو پیداوار ہے، جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے بالآخر یہ بھی کم ہوں گی۔ اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان امتحانوں میں صبر کرنے والوں کو اے نبی تو بشارت دے۔ چونکہ نیک اور صالح بندہ جو جس کا دل بیدار ہو، وہ ان امتحانوں میں نہیں ڈگمگاتا، وہ قائم رہتا ہے اپنے امتحان پر۔ اب اس سے ملتی جلتی ایک روایت جو خود سید الشہداء سے نقل ہوئی صلوات اللہ علیہ سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دفعہ اپنے اصحاب میں ہمارے تیسرے امام تشریف فرما ہیں اور بات قائم کی چل پڑی، تو فرماتے ہیں کہ وَلَهُ غَيْبَةٌ، قائم کے لیے غیبت ہے، اور غیبت بھی تولانی کہ يَرْتَدُّ فِيهَا أَقْوَامٌ، کہ جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین سے پھر جائیں گے، چونکہ جب آزمائشیں آئیں گی تو کئی لوگ توحید سے، ولایت سے پھر جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیکن کچھ لوگ اپنے دین پر قائم رہیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو زندہ رہیں گے، یعنی ان کا قلب زندہ رہے گا، روح زندہ رہے گی، شکر کریں گے ہر حالت میں۔ زندہ وہی ہوتا ہے نا کہ جو ہر حالت میں شاکر ہوتا ہے۔ بھئی انسان کا خوشیوں میں پتہ نہیں چلتا وہ کیسا ہے، تنگیوں میں پتہ چلتا ہے، تنگیوں میں انسان کا پتہ چلتا ہے، جب اصل وقت اتباع کا وہی ہوتا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ
ایک پیغمبر کسی خاتون کے بارے میں سنا، اس کے پاس ملنے کے لیے گئے، دیکھے نہ اس کے ہاتھ پاؤں کچھ بھی نہیں، ہل جل بھی نہیں سکتی، کوئی آ جائے اس کے منہ میں پانی ڈال دے، نہ دیکھ سکتی ہے، صرف سنتی ہے اور تھوڑا سا بولتی ہے۔ اس حالت میں ذکر پروردگار کر رہی ہے، شکر کر رہی ہے پروردگار کا۔ اس نبی نے پوچھا، اے خاتون تیری کیا حالت ہے؟ کہنے لگی اس سے بہتر کوئی حالت ہو سکتی ہے؟ اللہ، انہوں نے کہا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ تیرے ہاتھ پاؤں، اور تو پڑی ہوئی ہے ایک لاش کی طرح، نہ تو دیکھ سکتی ہے۔ کہنے لگی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ خدا نے مجھے ذکر کرنے والی زبان دی ہے اور نبی کی بات سننے والے کان دیے۔ جو اللہ کے شاکر بندے ہیں وہ ہر تنگی میں شاکر۔ تو سید الشہداء فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے لوگ شاکر رہ جائیں گے، تھوڑے سے لوگ زندہ دل رہ جائیں گے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ زندہ رہیں گے فَيُؤْذُونَ، انہیں اذیتیں دی جائیں گی اور ان کی تکذیب کی جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا یُقَالُ لَهُمْ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ جو تم کہتے ہو ہمارا قائم ہے، مہدی ہے، وہ ظہور کرے گا، وہ کب پورا ہوگا؟ جیسے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹھلایا جاتا ہے، ہمارے اندر ہیں ایسے لوگ کہ جو موجود امام کے قائل نہیں ہیں۔ اور پھر سید الشہداء نے وہ بشر الصابرین کی تشریح کی، فرماتے ہیں اما ان الصابر علی الاذى والتکذیب، لیکن وہ زندہ دل شیعہ مومنین جو اس اذیت اور اس تکذیب جھٹلائے جانے پر صبر کریں گے، فرماتے ہیں کہ ان کا اجر کل مجاہد بالسیف بین ید رسول اللہ، اس مجاہد کی مانند ہے کہ جو رسول کی رکاب میں دشمنان دین سے لڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ظہور سے پہلے تقریباً جو ہے وہ 12 علامتیں ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا ان سب کی طرف اشارہ کروں۔ 5 علامتیں حتمی ہیں روایات میں جو بیان ہوا، اور 7 غیر حتمی، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ وہ ان 7 میں سے 6 تو مکمل طور پر آ چکی ہیں، 7ویں میں ہم گرفتار ہو رہے ہیں، اور وہ آخری 5 جو ہیں وہ بھی رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ٹائم کی مناسبت سے میں کوشش کروں گا آج اس بحث کو مکمل کروں، چونکہ کل مولا کے ناصرین پر یہ 2-3 دن گفتگو شروع ہوگی ہماری، انشاءاللہ اس پر وسیع گفتگو کریں گے۔ پہلی علامت جو ہے وہ کون سی ہے؟ میں ترتیب سے، البتہ یہ علامتیں جو میں بیان کر رہا ہوں تقریباً 18,000 روایات سے نتیجہ نکالا ہے۔ مولا پر 18,000 روایات ہیں شیعہ سنی کتابوں میں، ان سے یہ جو نتیجہ نکلتا ہے، جو صحیح ترین روایات سے جو علامتیں جو ہے وہ سامنے آئی۔ ویسے تو بہت ہیں علامتیں، لیکن ہم نے چونکہ روایت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو ہمارے علماء نے تحقیق کے بعد ان 15 علامات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا کہ یہ پہلی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہوں گے اور دین کی دشمنی پیدا ہوگی، یعنی ظاہر دین ہوگا لیکن باطن دین سے خالی، اور پروردگار یا آخرت سے محبت نہیں ہوگی، دنیا یا دنیا داری سے محبت ہوگی۔ دنیا دار لوگوں کا مقام زیادہ ہوگا، نیک یا آخرت کو چاہنے والے لوگ جو ہیں ان کی توہین ہوگی۔ بلاخر دین سے محبت ختم ہو جائے گی۔ البتہ یہاں عمومی طور پر کہا گیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ 4 آدمی 10 آدمی، نہیں، کلی طور پر جب ہم عالم اسلام کی طرف نظر دوڑائیں گے دیکھیں گے دینداری نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں لیکن کچھ بھی نہیں، سارے کام خدا کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، رشوت، چوری، سینہ زوری، طرح طرح کے آپ کام ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ملاوٹیں، عبادتوں میں ریا، اور باقاعدہ جو ہے وہ شیاطین، وہ جو گمراہ کرنے والے، ان سے محبت۔ ابھی بھی کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ الیکٹرانک وسائل ہیں ان میں سب سے زیادہ کس کو دیکھتے ہیں؟
کس کو لائک کر رہا ہے بچہ جوان؟ کیوں برائی کی جگہوں پر رش ہے اور نیک جگہوں پر لوگ نظر نہیں آ رہے؟ کیوں برائی میں سبقت ہو رہی ہے، بڑھ بڑھ کر انجام دی جا رہی ہے سارے برے کام، لیکن نیک کام کے لیے سست ہو رہے ہیں؟ گھنٹوں بیٹھ کر غلط چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، اچھی بات سننے کے لیے 10 منٹ بھی ہم آج کل اسی قسم کے بحران میں ہیں۔ تقریباً یہ چیز واضح ہے۔ دوسری علامت فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جنگیں ہوں گی اور پے در پے، دنیا میں سکون نہیں ہوگا، کبھی ایک جگہ جنگ وہ ختم ہوتی، دوسری جگہ جنگ، تیسری جگہ حالات خراب، چوتھی جگہ حالات، عالم اسلام کی یہی صورتحال ہے۔ اب ہم عرصہ دراز سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام رک نہیں رہا۔ کوئی ایسا دن ہے کہ کسی مسلمان خطے میں جنگ نہ ہو اور وہاں قتل و غارت نہ ہو رہی ہو؟ ہر روز یہی حال ہے، ہر روز یا وہ خود آ کے کفار ہمیں مارتے ہیں یا ہم میں سے دھڑے بناتے ہیں اور ایک دوسرے سے، ابھی آج کے مسائل میں آپ افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں، کتنا انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، کس چیز کے لیے؟ اور کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اور یمن کے حالات دیکھ لیں اور بھی باقی ممالک میں دیکھ لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں عرض کروں گا کہ ان تمام چیزوں کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، البتہ ہمیں امید ہے کہ پروردگار بالآخر ایران ہے، پاکستان کی گورنمنٹ ہے، اور یہ حکمت عملی سے ہو سکتا ہے کوئی اچھی حکومت تشکیل پا جائے، یہ امید ہے، اور اللہ کرے ایسا ہو اور یہ قتل عام ہمارے افغانی بھائیوں کا بند ہو۔ لیکن یہ جنگیں جو ہیں، یہ تکلیف دہ جنگیں، یہ ختم نہیں ہو رہی، اور دنیا نے اتنا خطرناک اسلحہ بنایا ہوا ہے۔ پہلی 2 جنگ جو عظیم جنگیں ہوئی ہیں اس میں بھی کروڑوں لوگ مارے گئے، لیکن اب اس وقت یہ اسلحہ موجود نہیں تھا، لیکن اب اگر خدا نخواستہ کوئی بڑی جنگ عظیم شروع ہو جائے تو انسانوں کو مارنے کے لیے ان عالمی طاقتوں نے جو کچھ بنایا ہوا ہے، یہ تو زمین کو نابود کرنے والی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ نشانی۔ تیسری نشانی جو ہے، جگہ جگہ پہ ظالم لوگوں کے قبضے، حکومتوں پر ظالم لوگ قابض ہیں، اور اس طرح قابض ہیں اور ظلم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ان پر اعتراض کرتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے خاموشی سے، اور اگر ہم اعتراض نہ کریں ہمارے مال پر قبضہ کیا جا رہا ہے، لوگوں سے ان کے اموال چھینے جا رہے ہیں۔ اور اس کی معصوم نے ایک تشبیہ دی ہے، وہ کہنے لگے کہ اس زمانے میں جب جگہ جگہ پر ظالم لوگ حاکم ہوں گے، انسانوں کی حالت اس شخص کی مانند ہوگی کہ جو دریا میں غرق ہو رہا ہے اور جان گنے کے عالم میں ہے اور مدد مانگ رہا ہے۔ لوگ اس طرح خدا کو پکاریں گے کہ اب کسی کو بھیج، ہم تو جس حکومت کو سامنے لاتے ہیں وہی ہمارے حق میں ظالم ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً ایسا ہی حال۔ 3 نشانی ہوگی۔ چوتھی نشانی فرماتے ہیں کہ معاشرتی نظام، اسلامی معاشرتی نظام ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے باہمی جو تعلقات ہیں اس کے اندر بے رحمی اور قساوت آئے گی، رشتے سارے جو ہیں وہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے، رشتوں میں بے حسی، فیملی نظام تباہ ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر شادی ہوتی ہے ادھر طلاق کی باتیں شروع ہو جایا کریں گے، لوگ شادی کی طرف رغبت کرنا چھوڑ دیں گے، بڑوں کا احترام ختم ہو جائے گا، چھوٹوں پر بڑے رحم کرنا چھوڑ دیں گے۔ بالآخر یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں اور پھیل رہی ہیں، یہ کلچر جو ہے وہ ایسا ایسا بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ 4 ہوگی نشانی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسلام کا نام رہ جائے گا، لیکن اسلام کے مضامین، اسلام کی تعلیمات سے مسلمان خالی ہو جائیں گے۔ جیسے معصوم فرماتے ہیں کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ۔ قرآن کی صرف لکھائی رہ جائے گی، کوئی اس کو چاہنے والا نہیں ہوگا، اس کے معانی یا اس کی تفسیر یا کیا خدا نے فرمایا اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، اور اسلام کا صرف نام ہوگا، نام کے مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے سارا کلچر ہمارا مغربی ہوگا۔ ابھی بھی یہ بڑی آفتوں میں سے یہی آفت ہے کہ تقریباً دنیا کے اکثر ممالک میں ایسا ہی ہے کہ نام کے مسلمان ہیں 7 ممالک، لیکن ان کی سیاسی نظام مغربی، ان کا اجتماعی نظام مغربی، اقتصادی وہی سود خور والا ربا والا نظام مغربی، اور تقریباً رہائش، رہن سہن، آپس میں تعلقات،
حجاب ختم ہو گیا بالکل، حتیٰ کہ دیندار گھرانوں میں. اور بعض ایسے بھی دیندار گھرانے ہیں جو پورا سال حجاب کرتے ہیں لیکن شادی بیاہ کے موقع پر وہ بھی اس کی بھی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. جی یہ 4 دن ہے تو کوئی بات نہیں، 1 دن ہے تو کوئی بات نہیں. حجاب ختم ہو گئے ہیں اور خلاف عفت، خلاف پاکیزگی جو ہے وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے. 6 نشانی معصوم فرماتے ہیں کہ ناگہانی موت، جسے فجوہ کہا جاتا ہے. یعنی آج آپ ایک آدمی کو اچھا خاصا دیکھ رہے ہیں، کل پتہ چلے گا جی وہ تو فوت بھی ہو. کوئی کہے گا اسے 1 گھنٹہ پہلے تو میں ملا تھا، وہ ٹھیک تھا. یہ پوری دنیا میں ہوگا کہ اچھے خاصے صحت مند لوگ لیکن کس وجہ سے مر رہے ہیں پتہ نہیں چلے گا. وجہ وہی گناہ ہے، وہی ہمارے اجتماعی گناہ کہ جن کی سزا بالآخر، اور کثرت سے جوان مریں گے. یہ تقریباً نشانیاں جو ہیں ہم کچھ نہ کچھ حد تک محسوس کریں. 7ویں نشانی جو ہے وہ خروج دجال ہے. اب دجال کے بارے میں عام طور پر جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی شخص ہے جس کی پیشانی میں ایک آنکھ ہے. میں سب سے پہلے عرض کروں گا کہ لفظ دجال عربی میں عام طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جو تانبے پر سونے کا پانی چڑھا کر اسے بطور سونا بیچتے تھے. جیسے ہمارے زرگر سنار لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں. اصل میں یہ ہے دجال، اس قسم کے لوگ، یعنی جو مکر و فریب. البتہ میں یہاں کسی صنف کو مورد اعتراض نہیں کرانا چاہتا، وہ مثال دی ہے. اب یہ ملاوٹ جو بھی کرتا ہے، مثال عرب کی مثال کے ساتھ دی ہے، ورنہ سنارے بھی اچھے لوگ بھی ہیں، مومن لوگ بھی ہوں گے. جو بھی حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کرے، جو بھی ملاوٹ کرے، عرب لوگ اسے دجال کہتے تھے. دجال ایک صفت ہے، اسم نہیں ہے. اور سب سے پہلے دجال کا ذکر انجیل میں آیا ہے. اور اب دجال کی جو نشانیاں میں امیر المومنین کی روایت سے بیان کروں گا کہ جو جناب صعصع بن سوہان نے نقل کی ہے اور صحیح ترین روایت ہے اور ہماری بہار الانوار میں موجود ہے. اس میں چند ایک نشانیاں میں دجال کی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. کہ معصوم فرماتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ ہے. دوسری نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. تیسری نشانی کیا ہے؟ یہ جس سواری پر سوار ہوگا وہ 1 قدم اٹھائے گی تو وہ 1 میل کا فاصلہ طے کرے گی. اس کا 1 قدم 1 میل کا فاصلہ. اب 1 قدم 1 سیکنڈ میں ہوتا ہے، یعنی 1 منٹ میں جو ہے وہ 60 میل کا فاصلہ طے کرے گی. اب اور چند گھنٹوں میں یا چند لحظوں میں فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا یہ چکر لگائے گا، پوری دنیا میں یہ جائے گا. اس کے علاوہ اس کی نشانی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو سمندروں کی تہوں میں بھی اترے گا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرے گا، پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے توڑ پھوڑ دے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جہاں بھی جائے گا وہاں قحط ہو جائے گا، لوگوں کے اموال پر قابض ہو جائے گا، لوگوں کے حق میں بہت ظالم ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں کہتے ہیں کہ یہ جب بولے گا پوری دنیا اس کی آواز سنے گی. اب آپ ان نشانیوں کو سامنے رکھ کے بتائیں یہ کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی انسان موجود ہی نہیں. اس لیے ہمارے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دجال والی گفتگو ہے یہ در واقع کوئی نظام ہے، یہ ایک سسٹم، یا دوسرے لفظوں میں یہ ایک کلچر ہے جو پھیلایا جائے گا. البتہ ہو سکتا ہے اس نظام کے پیچھے اور اس کلچر کے پیچھے کوئی ایک شخص ہو، لیکن یہ کوئی ایک انسان نہیں ہے یہ جو سارے کام کرے گا. یہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اپنی روایتوں میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا گدھا ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں. ہماری احادیث میں اگر دجال کے بارے میں ایسی کوئی روایت آئی ہے تو وہ ضعیف ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں. لہذا ہمارے ائمہ کہتے تھے کہ دجال دجل سے ہے، ہر دھوکہ دینے والا، حق و باطل کو مخلوط کرنے والا دجال ہے. اور فرماتے تھے کہ ہر نبی کے دور میں ہر نبی نے دجال سے ڈرایا، یعنی ہر نبی کے دور میں دجال تھے. اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ دنیا مسیحت کو جب اسلام کی دعوت دیں گے، یعنی مولا کے ناصر بن کر،
چونکہ حضرت عیسیٰ نے بالاخر آنا ہے اور وہ آسمان چہارم پر منتظر ہیں ہمارے امام کے ظہور کے. اور یہ روایات ظہور کہتی ہیں کہ جب لشکر اسلام یہ مجاہدین جب بیت المقدس کو فتح کریں گے اور یہودیوں کے قبضے سے چھڑائیں گے، اس وقت آسمان چہارم سے عیسیٰ نازل ہوں گے اور مجاہدین اسلام دنیا اسلام جو مولا کے ساتھ ہوں گے، وہ نماز کا ٹائم ہوگا اور وہ صفیں جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہوں گے. اس وقت دنیا ایک بہت بڑی نشانی پروردگار کی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہوتا ہوا وجود دیکھیں گے. اور پھر امام حضرت عیسیٰ کو کہیں گے آپ تشریف لائیں، آپ اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، آپ آگے آئیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اب صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ہماری کتابوں میں یہ روایت پیغمبر کی یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، اے مسلمانوں تم کیا محسوس کرتے ہو کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے. لیکن فرماتے ہیں امام وہ نہیں ہوگا، امام میرا فرزند مہدی ہوگا. بالاخر وہ جماعت کا جب ٹائم ہوگا امام فرمائیں گے آپ آگے بڑھیں، وہ کہیں گے میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو آیا ہوں. اور حضرت عیسیٰ بے عنوان ناصر امام زمان، ان کو مولا جو ہے یہ ڈیوٹی دیں گے کہ آپ جائیں اور دنیا مسیحت کو اسلام کی دعوت دیں. اور وہ دنیا مسیحت کی طرف جائیں گے اور لوگوں کو اپنے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. اب عیسائی کہیں گے ہم تو آپ کے منتظر تھے، آپ آئیں اور عیسائی دنیا پر حکومت کریں، آپ مسلمانوں کے مبلغ بن کے آئے ہیں. اب ظاہر ہے اب یہ گفتگو ہے ان کی کہ کہیں گے کہ تم مجھے عیسیٰ ابن مریم مانتے ہو یا نہیں مانتے. اب کچھ کہیں گے ہم مانتے ہیں، کچھ کہیں گے نہیں مانتے. معجزات مانگیں گے، معجزات سارے دکھائے گا مریم کا بیٹا، جس کا نتیجہ ہوگا کہ کافی حد تک عیسائی اپنے نبی کی اتباع کرتے ہوئے مسلمان ہوں گے. اور عیسائیوں کے اندر ایک دھڑا وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے مد مقابل کھڑا ہوگا کہ جس میں 70 دجال ہوں گے. بعض کہتے ہیں 40 دجال ہوں گے، یعنی وہ دجال اصل میں وہ ان کے رہبر ہوں گے جو حضرت عیسیٰ کے خلاف اٹھیں گے کہ جن کو عیسیٰ خود ماریں گے. اور پوری دنیا عیسائیت کو مسلمان کر کے امام زمانہ کے ہاتھوں سپرد کریں گے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، جامع آل محمد بلند تر صلوات. اب یہ جو دجال کی گفتگو ہو رہی ہے ہماری، وہ تو عیسائیوں کے دجال تھے. یہ جو عالم اسلام میں دجال کی گفتگو ہو رہی ہے، جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دنیا اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں یہ سسٹم یا یہ کلچر رونما ہوگا، اس پر اب ہمارے علماء جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک طرز کی سوچ رکھتا ہے، وہی ڈکٹیٹرشپ والی سوچ، صرف اپنی خواہشات. یعنی یہ ایسا نظام ہے جو صرف اپنے لیے ہے، اس کو دنیا کی باقی پرواہ نہیں ہے. یا اس سے مراد وہ کہتے ہیں میڈیا ہے. یعنی یہ جو میڈیا کا جو کلچر آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہی دجالی کلچر ہے جس میں حق و باطل مخلوط ہے. اب آپ دیکھیں ٹی وی ہو تو اس کی بھی ایک آنکھ ہے، وہ آنکھ جو دکھا رہی ہے وہ بھی ایک ہے، جو کیمرے کی آنکھ ہے جو لے رہی ہے وہ بھی ایک ہے. موبائلوں پہ ہو، ٹی وی پہ ہو، جس پہ بھی ہو، کہتے ہیں یہ وہی میڈیا ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے پھیلا دیا ہے، مسلمان بچوں کے ہاتھوں تک پہنچ چکا ہے اور بڑے آرام سے یہ پوری دنیا میں پھیلایا ہے. اور یہ میڈیا جو اب پہنچ چکا ہے ہمارے ہاتھوں میں، یہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ یہ حق و باطل مخلوط کر کے دکھا رہا ہے. اب جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں ہمارے اندر، اگر خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اگر دین سے نفرت بڑھ رہی ہے، اگر علماء کی توہین ہو رہی ہے، اگر بے حسی پیدا ہو رہی ہے، اگر فحاشی بڑھ رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہاں سے آ رہی ہے؟ انہی چیزوں سے آ رہی ہے نا. یہی سوشل میڈیا نا کہ جس کی ایک آنکھ ہے، نشر بھی ایک آنکھ سے کرتا ہے اور لیتا بھی ایک آنکھ سے. اب آپ کہیں ایک اس طرف لگی ایک اس طرف لگی، فرق نہیں کرتا. تو تمام خرابیوں کا مرکز اب یہ ہے.
تو کہتے ہیں کہ یہی ہے. یعنی اب ہو سکتا ہے اس کے پیچھے، اس پورے صہیونی نظام کے پیچھے کچھ لوگ ہوں یا ایک شخص ہو، وہ اپنے ذہن میں جو کلچر ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ایمانی طور پر بھی تباہ کر رہے ہیں، فکری طور پر بھی تباہ کر رہے ہیں. اچھا، ورنہ آپ دیکھیں کہ آج تک کوئی انسان ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کی ایک آنکھ اور جس کی آواز مشرق سے مغرب تک پہنچے. یہ میڈیا ہے کہ جس پر ایک چیز، ایک آواز آتی ہے، چند سیکنڈوں میں اربوں لوگ اسے سن لیتے ہیں. یہ آواز پہنچنی کیا یہی ہے، ایک جگہ پہ ایک برائی، ایک کلپ بنتا ہے اربوں لوگوں تک، ایک آدمی گفتگو کرتا ہے اربوں لوگ اسے سن لیتے ہیں. یہ وہی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ سرعت کے ساتھ چلے گا، تو یہ سرعت کے ساتھ چلنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک بات ہوتی ہے سیکنڈوں میں یا ایک گھنٹے کے اندر اندر زمین میں جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہیں ان تک وہ پہنچ جاتی ہے. ساری باتیں وہی ہیں. کوئی سمندروں کی تہوں میں بھی چلا جائے وہ بھی اس سے منسلک ہے، وہ وہاں بیٹھا ساری چیزیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اور اس کے بعد یہ جو نظام وہ دکھا رہے ہیں اس میڈیا کے ذریعے، اور جو کچھ وہ ہمارے ذہنوں میں نامحسوس طریقے سے ڈال رہے ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ برائیاں بڑھ رہی ہیں. اور یہ تو پروردگار نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر یہ اہل قریہ ایمان لے آتے، عمل صالح انجام دیتے، تو ان پر میں زمین و آسمان کی خیر و برکات. تو گناہ بڑھنے کی وجہ سے دنیا میں بالآخر آسمان اور زمین کی برکات بھی کم ہو رہی ہیں، جو ہے خدا کی نافرمانی بڑھ رہی ہے، اور وہ قحط والی صورتحال. اور اس سے ہٹ کر ایک اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جن خبیث لوگوں کے پاس یہ نظام ہے وہ باقاعدہ مختلف ممالک پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں اور ان کی ساری دولت سمیٹ کر لے جاتے ہیں. وہ بیچارے خود فقیر کے فقیر رہ جاتے ہیں. اب یہ جو عالمی صہیونی نظام ہے یہ جس ملک میں بھی جاتا ہے اول ہمدرد بن کے جاتے ہیں، پھر وہاں کی ساری دولت سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان لوگوں کے پاؤں کے نیچے اتنی بڑی دولت ہے. اور اب عراق کے اندر دیکھیں کتنا تیل ہے، ٹریلین پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تیل ہے، ٹریلین ملین پتہ نہیں کتنے وہ بتا رہے تھے، لیکن عراقی مفلوک ہیں، عراقیوں کے برے حال ہیں، عراق کے اندر فقراء ہیں. افغانستان کہتے ہیں کہ قدرتی گیس سے بھرا ہوا ملک ہے، لیکن افغانیوں کی حالت دیکھیں، وہ آتے ہیں وہ نکال لے جاتے ہیں. سونے کی پتہ نہیں کتنی کانیں تھیں. دنیا کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ دولت ہے کہ یہ دجالی کلچر، دجالی نظام جاتا ہے وہاں اور وہ دولت سمیٹنا شروع کر دیتا ہے اور ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. اپنے لیے یہ کاخ بنا رہے ہیں لیکن لوگوں سے سب کچھ چھین رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی یہ کلچر ہے، یہی ان کا یہ صہیونی نظام ہے جو دن بدن پھیل رہا ہے. لیکن جب زہرا کا لال آئے گا وہ اس کا خاتمہ کرے گا اور اس کو بنانے والوں کا بھی خاتمہ کرے گا. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اس کے علاوہ جو 5 نشانیاں جو معتبر علامات ہیں جنہیں ہم علامات حتمی کہتے ہیں، وہ چونکہ میں پچھلے سال بھی بیان کر چکا تھا، صرف ان کا نام لوں گا، اس کی تشریح نہیں کروں گا. ایک سفیانی کا خروج، ایک یمنی کا قیام، ایک آسمانی آواز، ایک نفس زکیہ کی شہادت اور خسف بیدا. وادی بیدا کے درمیان لڑائی ہوگی سفیانی لشکر کی مولا امام زمان کے لشکر سے، اور سفیانی لشکر بے حکم خدا جو ہے وہ زمین کی تہوں میں غرق ہو جائے گا. اب یہ چونکہ میں پچھلے سال بیان کر چکا تھا، اب میں آتا ہوں ایسا ایسا شہنشاہ وفا کی طرف کہ آج ہمارا جو ہے وہ موضوع میں چاہتا تھا مولا کے کچھ فضائل بھی بیان. امیر المومنین نے جناب عقیل کے ذمہ لگایا تھا کہ میرے لیے عرب کے بہادر خاندان سے بی بی کی شہادت کے بعد میرے لیے عرب کے بہادر خاندان سے ایک زوجہ میرے لیے ڈھونڈو کہ جس سے میرا شجاع بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں علی کی نمائندگی کرے. اب عرب کے اندر بنی ہاشم کے بعد خوبصورت ترین خاندان اور شجاع ترین خاندان جو ہے وہ بنی کلاب تھے. بنی کلاب کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی تھے جنہیں اشجاع العرب کہا جاتا تھا، بالخصوص عامر ابن طفیل بڑا ان کا تذکرہ ملتا ہے. اب جناب عقیل گئے اور بی بی فاطمہ کے لاویہ، ان کا نام ام البنین کا نام بھی فاطمہ تھا، ان کا انتخاب ہوا
اور میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ مصائب بھی پڑھنے ہیں. بی بی جب مولا علی کی زوجیت میں آئیں اور دلہن بن کر جب دہلیز فاطمہ پر پہنچی تو ام البنین نے سب سے پہلے اس دہلیز کو چوما اور گھر سے حسن و حسین نکلے. دایاں ہاتھ مولا امام حسن نے پکڑا, بایاں امام حسین نے کہا اماں تشریف لائیں. تو بی بی نے اسی وقت کہا اے فاطمہ کے لال, میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی, تمہاری کنیز بن کے آئی. اور یہ وہی درس تھا جو بی بی نے اپنے چاروں بیٹوں کو دیا. بی بی کے 4 بیٹے ہوئے, جناب عباس, عبداللہ, جعفر اور عثمان. عثمان مولا علی نے اپنے اس عزیز صحابی عزیز عثمان بن مظعون کے نام پہ, جس سے امام کو بڑی محبت تھی, اس کے نام پہ رکھا تھا. اور ام البنین کی عظمت یہ ہے کہ کسی وقت یہ بیٹھتی تھیں جنت البقیع میں, چونکہ قبریں تو بیٹوں کی کربلا میں تھی, ام البنین تو مدینہ میں تھی. کبھی کبھی آتی تھیں اور 4 لکیریں زمین پر کھینچتی تھیں, کہتی تھی یہ میرے عباس کی قبر ہے, یہ میرے عبداللہ کی قبر ہے, یہ جعفر کی. عثمان تھوڑا سا رونے کے بعد وہ لکیریں مٹا دیتی تھی, کہتی تھی نہیں میں اپنے بچوں کو نہیں روں گی, میں تو فاطمہ کے بچوں کو روں گی. یہ ام البنین کی محبت اور عظمت. اب 26 ہجری کو حضرت عباس دنیا میں تشریف لائے, 4 شعبان معظم ہے, اور 61 ہجری میں مولا کی جب شہادت ہوئی تو 35 سال مولا کا سن مبارک تھا. 26 ہجری کو جب مولا عباس تشریف لائے, مورخ یہ کہتے ہیں کہ سارے آئے, عباس نے آنکھیں نہیں کھولی, امیر المومنین نے اٹھایا, آنکھیں نہیں کھولی, امام حسن مجتبیٰ نے اٹھایا, آنکھیں نہیں کھولی. تو مولا نے کہا, امیر المومنین نے کہا اب حسین کو بلاؤ. جیسے ہی سید الشہداء کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا, عباس نے سب سے پہلے حسین کی زیارت کی, سب سے پہلی زیارت. یہ وہی منظر تھا جو امیر المومنین کا بھی تھا. امیر المومنین مولود کعبہ جب پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھولتے تھے. ابو طالب نے اٹھایا صلوات اللہ علیہ نے, آنکھیں نہیں کھولی. ماں نے بلایا, آنکھیں نہیں کھولی. جب رسالت مآب کے ہاتھوں کا لمس لگا تو علی نے سب سے پہلے رسول اللہ کی زیارت کی. یہاں بھی وہی منظر تھا. اور جس طرح رسول اللہ نے امیر المومنین کو اپنی گود میں لے لیا اور خود ہی امیر المومنین کی پرورش کی, ہماری روایات کہتی ہیں کہ حضرت عباس کو امام حسین نے مانگ لیا, کہا یہ آج کے بعد ان کی پرورش میں کروں گا. اور حضرت عباس کو ہمیشہ سینے سے لگایا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے, اپنے ساتھ سلاتے تھے. ان کی پرورش سید الشہداء نے کی. اور کبھی کبھی آ کے امیر المومنین کو کہا کرتے تھے بابا عباس سے میں بے پناہ پیار کرتا ہوں, لیکن کسی وقت میرا دل بہت رونے کو کرتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. تو مولا علی کہا کرتے تھے کہ اولیاء اللہ کے کچھ لحظات ہیں بیٹا, وہ تمہیں بعد میں سمجھ آ جائیں گے, غمی اور خوشی کے خاص لحظات ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جناب عباس نے 3 اماموں سے کسب فیض کیا. 14 سال مولا علی کی شاگردی اختیار کی, 10 سال حسن مجتبیٰ کے شاگرد رہے, 11 سال سید الشہداء کے شاگرد رہے, اور جن کے بارے میں چھٹے مولا کہتے ہیں کہ یعد من اکابر الفقہاء, ہمارے چچا عباس جو ہیں وہ اس زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے. یہ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے مجالس میں جب بھی مولا عباس کا ذکر کیا تو وہ کربلا کے حد تک کا ذکر کیا, ورنہ عباس نائب امام تھے, یعنی سید الشہداء کے نائب, وقت کے امام کے نائب حضرت عباس تھے, جو فقاہت میں جن کا کوئی ثانی نہیں تھا, بہت بڑے فقیہ تھے. اور ان کی عظمت اور علم پر ہمارے چھٹے امام سے بہت ساری روایات ہیں. فرماتے ہیں کہ ان امن العباس صلب الایمان نافذ البصیرہ, ایمان کی چٹان تھے, نافذ البصیرہ تھے, بے پناہ عظمتیں ہیں. اور اتنے عبادت گزار تھے کہ چہرے پر سجدوں کے نشانات, اور پروردگار نے اتنا حسن دیا تھا مولا عباس کو. اگرچہ بنی ہاشم کے سارے جوان خوبصورت تھے, لیکن قمر بنی ہاشم یہی تھے. کہتے ہیں کہ جب کبھی گھر سے نکلتے تھے حضرت عباس طویل القامت قوی الجثہ,
اگرچہ شبیہ علی تھے لیکن جب گھر سے نکلتے تھے گھوڑے پر بیٹھتے تھے پاؤں زمین پر لگے رہتے تھے، اور جب کبھی علی اکبر کو ساتھ لے کے نکلتے تھے تو مدینہ کے لوگ بازار بند کر دیتے تھے، سب صرف ان کی زیارت کرتے تھے، کہتے تھے ایک محمد چلے آ رہے ہیں اور ایک علی چلے آ رہے ہیں۔ اور جناب عباس کو لقب ملا ہے باب الحوائج کا۔ آپ کو پتہ ہے باب الحوائج کس شہید کو لقب ملتا ہے؟ باب الحوائج اس شہید کو کہتے ہیں، اور یہ خدا کی خاص عطا ہے کہ جس شہید کے وقت شہادت یا بازو نہ ہو یا بازو بندے ہو۔ امام موسیٰ کاظم بھی باب الحوائج ہیں چونکہ بندے ہوئے دنیا سے گئے۔ علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں چونکہ جب حرملہ نے تیر مارا تھا تو چادر میں لپٹے ہوئے تھے بازو سے اپنے تیر کو روک نہیں سکے۔ اور مولا عباس کس عالم میں شہید ہوئے ہیں کہ جب بازو ہی نہیں تھے۔ مولا عباس کی خاص صفت تھی، وہ یہ تھی جب بھی سید الشہداء کے سامنے پیش ہوتے تھے کبھی بھی بھائی کے عنوان سے پیش نہیں ہوئے، ہمیشہ غلام کی شکل میں پیش ہوئے۔ حسین کی حسرت رہی تھی کہ عباس ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دے، نہیں جب بھی بلانا آقا میرے سید و سردار، ہمیشہ اس انداز سے خطاب کرتے تھے۔ چونکہ یہ درس بھی ام المنین نے دیا تھا، کہتے تھے جب چھوٹے تھے حضرت عباس، ظاہر ہے جب بی بی زینب بھائی کہتی تھی، امام حسن حسین بھائی کہتے تھے تو وہ بھی بھائی کہہ دیتے تھے، تو ام المنین کہتی تھی کہ نہیں تم بھائی نہ کہو۔ کہتے تھے کیوں جناب عباس؟ تو ام المنین کہتی تھی کہ میں زہرا کے بچوں کی کنیز ہوں، تو کنیز زیادہ ہے، تو انہیں صرف مولا کہا کر، آقا کہا کر۔ یہ درس بچپن سے ہی تو ملا۔ ایک دفعہ وہی جب 9 محرم تھی غالباً، جب عمر بن سعد نے کہا کہ سید الشہداء سے جب ملاقات کا ٹائم طے ہوا تو وہ اپنا ایک غلام اور بیٹا لے کے آیا اس خاص مقام پر ملنے کے لیے۔ وہ مقام موجود ہے کربلا میں کہ جہاں ملاقات ہوئی تھی۔ تو مولا بھی علی اکبر کو لے کے چل پڑے تو جناب عباس نے کیا کہا آقا وہ اپنا بیٹا بھی لا رہا ہے اور غلام بھی لا رہا ہے، آپ بیٹے کو لے جا رہے ہیں اور غلام کو فراموش کر کے۔ ہمیشہ غلام کی شکل میں ساری عمر مولا حسین کو آقا کہا اور بی بی زینب کو آقا زادی، لیکن سید الشہداء کو بے پناہ محبت تھی عباس سے، بے پناہ محبت۔ جب بھی حضرت عباس کو بلاتے تھے خاص انداز تھا میرے مولا کا۔ مثلا جب کہا نا کہ عمر سعد کے پاس جاؤ اور ہمیں 1 رات کے لیے مہلت لو، تو اس وقت کہا اذهب بنفسی انت یا عباس، اے عباس تجھ پر حسین قربان ہو، جاؤ 1 رات کے لیے مہلت لے کے آؤ۔ یہ مولا کی محبت ہی بے پناہ، ہمیشہ عباس کو ایسے مخاطب ہوتے تھے۔ جناب عباس نے کربلا کے اندر سب سے پہلے اپنے 3 بھائی دیے۔ جب اصحاب کی قربانیاں ختم ہو گئیں، اصحاب دنیا سے چلے گئے، جب آل محمد کا وقت آیا تو حضرت عباس نے اپنے 3 بھائیوں کو جمع کیا، عبداللہ، جعفر، عثمان، کہا تقدموا بنفسی حاموا عن سیدکم حتی تموت الموت دونہ۔ کہنے لگے اے میرے بھائیوں، اپنے آقا کی حمایت میں اپنی جانیں تک دو۔ اور کہتے ہیں کہ 3 بھائی بڑا بے جگری سے لڑے تھے اور سید الشہداء کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، کوئی بھی تیر آئے تو ہمیں لگے۔ اور یہ تینوں اسی وقت شہید ہوئے جب اون و عباس، یعنی یہ 5 شہادتیں پہ در پہ ہوئی تھیں۔ لیکن مولا عباس جب بھی آتے تھے امام سے اذن طلب کرتے تھے تو امام یہی کہتے تھے کہ عباس تو میری فوج کا سپہ سالار، چپ کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن جب کوئی بھی نہیں رہا پھر آئے، علی اصغر کی شہادت سے پہلے آئے، کہنے لگے مولا اب تو مجھے اجازت دیں۔ امام نے پھر اسی طرح کہا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو علم بردار ہے۔ تو سر جھکا کے کہنے لگا آقا وہ فوج اب کہاں گئی جس کا میں سپہ سالار ہوں؟
تو معصوم نے زبان حال سے، چونکہ بہت سارا مصائب حال ہی ہے، زبان حال سے معصوم نے کہا عباس یہی جو تیرے ہاتھ میں علم ہے، یہی سید زادیوں کو سکون کا باعث ہے، وہ جو صبح سے لاشیں دیکھ رہی ہیں، چونکہ جب دیکھتی ہیں کہ تیرے ہاتھ سے یہ علم لہرا رہا ہے انہیں سکون مل جاتا ہے کہ ابھی عباس ہے۔ اور کئی دفعہ درمیان میں لشکر اشقیاء نے حملہ کی کوشش کی، لیکن جناب عباس اور امام حسین کو دے کے پلٹ گئے۔ آخر میں کہتے ہیں مقتل میں موجود ہے کہ بی بی سکینہ آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں چچا عباس آئے میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں، لے جاتی ہیں ان خیموں کی طرف جہاں بچے خالی مشکیزوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور التش التش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہنے لگی چچا ان پر رحم کریں، بچے بہت ہی پیاسے، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی لے آئیں۔ کہنے لگے مجھے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو حاضر ہوں، اپنے بابا سے اجازت دلوا دو۔ اب بی بی سکینہ گئیں اور اب سکینہ کچھ کہے اور حسین نہ مانے۔ بعض ہماری مکتب والی روایت کہتی ہیں کہ خود امام نے ہی کہا کہ عباس تھوڑا سا پانی لے آؤ، بچوں کی آہو بکا بہت زیادہ ہے۔ جب مولا عباس تیار ہوئے، نیزہ لیا، تلوار لی اور مشکیزہ لیا اور علم لیا، تو امام نے کہا عباس جانے سے پہلے بہنوں کو ملتے ہوئے جاؤ، ایک دفعہ خدا حافظی کرتے ہوئے جاؤ۔ اب جب گئے نا خیام کی طرف، اب جب رسول کی بیٹیوں کو یہ پتا چلا کہ عباس جا رہے ہیں، میں وہ منظر بیان نہیں کر سکتا کہ جو کوہرام تھا اور بیویوں نے جس انداز سے عباس کے گرد حلقہ باندھا اور صرف یہی کہہ رہی تھی واہ حسینہ واہ عباس، عباس اب تو بھی جا رہا ہے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ رہا ہے، اب تو کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اب مقتل میں یہ کہا گیا کہ بی بی زینب نے کہا عباس میرے پاس بیٹھ، میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، سامنے بٹھا لیا۔ کہا عباس میں ایک چھوٹی سی تھی جب اپنے بابا کی شاہی میں، ایک دن ان کے صحن میں کھیل رہی تھی کہ ہوا کے جھٹکے سے میرے سر سے چادر اتری، بابا علی صحن میں موجود تھے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، اپنی گود میں بٹھا کر میرا سر چومنا شروع کر دیا، میرے بازو چومنے شروع کر دیے۔ میں حیران تھی کہ یہ کس قسم کا پیار ہو رہا ہے، تو میں نے بابا سے پوچھا بابا یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے سر پر ردا نہیں رہے گی اور ان بازوؤں میں رسیاں بندھی جائیں گی، اجرکم اللہ۔ تو کہتی تھی میں سوچتی تھی جس بہن کے 18 بھائی ہوں، عباس جیسے، محمد حنفیہ جیسے، حسن و حسین جیسے، کس کی جرت ہے اس کی چادر اتارے، اس کے بازو میں رسیاں باندھے؟ عباس ابھی تک تو میں مطمئن تھی، لیکن اب تو جا رہا ہے، اب زینب کو یقین آ گیا ہے، نہ یہ رضا سلامت رہے گی اور رسیاں بھی میرے بازو میں بندھی جائیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس چل پڑے اور لشکر فرات جو 4000 پہ مشتمل تھا، جب یہ علی کا شیر داخل ہوا نا فرات پہ، پھر دشمن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف سر کٹتے ہوئے اور بدن گرتے دیکھے۔ مولا پہنچے، لشکر بھاگ گیا، مولا پہنچے اور پانی تک پہنچ گئے، مشکیزے کو بھرا اور اس کے بعد پیاس کی شدت تھی، حضرت عباس نے چلو پانی بھرا۔ اب بعض ہمارے مقاتل والے کہتے ہیں کہ اس وقت امیر المومنین امام علی کی وصیت یاد آئی کہ مولا نے شہادت کے وقت عباس کو بلا کے، بچے تھے، ایک چھوٹی سی وصیت کی تھی، کہا عباس کربلا میں تو پانی تک پہنچے گا لیکن پانی نہیں پینا چونکہ تیرا بھائی حسین پیاسا ہوگا۔ بعض مقاتل والے کہتے ہیں نہیں، جب چلو پانی کا بھرا تو خود بخود ذکر عطش الحسین، خود بخود عباس کو حسین کی پیاس یاد آئی، فوراً پانی پھینک دیا، پانی نہیں پیا۔ اب جناب عباس مشکیزہ لیا ہوا ہے، واپس مڑے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ پانی خیام تک نہیں پہنچنے دینا۔ اب دشمن نے حملے شروع کر دیے، اب دشمن کے حملے ہو رہے ہیں، مولا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ دو دشمنوں نے، چونکہ فرات کے کنارے پر تھے کھجور کے درخت، کہتے ہیں کھجور کے درختوں کی آڑ میں، چونکہ سامنے سے حملہ نہیں کر سکتے تھے، آڑ میں پشت سے حملہ کیا، میرے مولا کا دایا بازو اتار دیا
دایا بازو اب کٹا تو حضرت عباس نے اس وقت پھر ایک چند شعر پڑھے اور وہ میں آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ واللہ قطعتم ان یمینی، خدا کی قسم تم میرا دایاں بازو کاٹ رہے ہو. انی او حامی ابدن ان دینی، یاد رکھو میں عباس ہوں، میں اپنے دین کی حمایت کرنے والا ہوں. وَأَنْ إِمَامٍ صَادِقَ الْيَقِينَ، میں اپنے سچے امام کا مطیع ہوں. کون امام؟ فرماتے ہیں نجل النبی الطاہر الامین، وہ امام جو رسول کا نواسہ ہے، جو طاہر ہے، جو امین ہے. یہ شعر پڑھتے ہوئے مولا بائیں ہاتھ سے جنگ کر رہے ہیں. کہتے ہیں پھر دو ملعونوں نے بائیں طرف وار کیا، اب مولا کا بایاں بازو جدا ہو گیا. دونوں بازو جدا ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں لیا ہوا تھا، ایک دعا کی، کہا اللہم انا اطفال الحسین اتشانو، پروردگارہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، بس مجھے اتنی فرصت دلوا دے کہ میں پانی خیام تک لے جاؤں. ابھی یہ بات اللہ سے کر رہے تھے. کہتے ہیں ایک تیر آیا جو مشکیزے میں لگا. اب جب مشکیزے میں تیر لگا، جیسے جیسے پانی بہ رہا ہے عباس کی آس بھی ٹوٹ گئی. کہنے لگے پروردگارہ رزن بے قضائے، میں اب تیری تقدیر پہ راضی ہوں. اب یہ کہا، کہتے ہیں کہ ایک ملعون نے تیر مارا جو مولا کی آنکھ میں لگا. اجرکم، یہ تیر آنکھ میں لگا. جب تیر آنکھ میں لگتا ہے تو انسان تیر کو کھینچتا ہے نا. کس چیز سے عباس کھینچے؟ بازو تو ہے نہیں تھے. مجبور ہو کے سر کو جھکایا کہ اپنے زانو کے ذریعے تیر نکالوں. ابھی سر کو جھکانا تھا، ایک ملعون نے سر پہ وار کیا. کہتے اتنا آہنی گرز مارا کہ سر دو نیم ہوا. اب عباس زمین پر آئے. اب جب زمین پر آئے نا تو پھر آخری سلام کیا بھائی کو. جب آخری مولا کو سلام بھیجا تو پھر امام نے جب سلام سنا تو بس یہی کہا عباس الان انکسر ظہری، عباس یہ تیرا سلام تھا، میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم. اب امام چل پڑے ہیں شط فرات کی طرف. سب سے پہلے ایک بازو اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا بازو اٹھاتے ہیں. ہماری روایات کہتی ہیں کہ یہ دونوں بازو بڑے قیمتی ہیں. کہتے ہیں جب روز محشر ہوگا اور بی بی زہرا کو پروردگار مقام شفاعت دے گا تو اس وقت رسول کہیں گے زہرا شفاعت کے لیے لے کے کیا آئی ہو؟ تو کہیں گی کفان لأجل ھذا المقام الیدان المقطوعان من ابن العباس. کہیں گی کہ بابا میں سارے شیعوں کی شفاعت کے لیے عباس کے دو بازو لے کے آئی ہوں جو دین کی خاطر جدا ہوئے تھے. یہ دو بازو ہماری شفاعت کا باعث بنے گے. اجرکم اللہ. اب مولا پہنچتے ہیں، عباس ابھی زندہ ہیں. امام آتے ہیں، جناب عباس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں. عباس اپنا سر گود سے نیچے کر لیتے ہیں. امام کہتے ہیں عباس کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مولا مجھے شرم آ رہی ہے، میرا سر تو آپ اپنی گود میں رکھ رہے ہیں، جب تو زلجنا سے گرے گا تیرے سر کو کون اپنی گود میں رکھے گا؟ مولا نے عباس کے چہرے سے گردو خاک کو صاف کرنا شروع کیا. اب ایک آنکھ میں تیر تھا اور دوسری آنکھ خون سے بھری ہوئی تھی. کہنے لگے کہ مولا آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، چونکہ میرے بازو نہیں ہے، میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، میری دوسری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آخری وقت آپ کی زیارت کر کے دنیا سے جاؤں، جس طرح میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، دنیا سے جاتا ہوا بھی آپ کی زیارت کروں. مولا نے آنکھ سے خون صاف کیا. اب عباس نے نظر بھر کر حسین کو دیکھا اور ایک عجیب سی خواہش، کہا مولا میرا لاشا خیموں تک نہ لے جائے. اجرکم اللہ. کہا کیوں عباس؟ میں تو سب کے لاشیں لے کے گیا ہوں. کہا انی مستحیی من ابنتک سکینہ، مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آ رہی ہے، اس نے مجھے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا، کیسے بغیر پانی کے عباس جائے. اب عباس کی آخری ہچکی تھی. اب کسی شاعر نے، عرب شاعر نے یہ قصیدہ لکھا ہے، اب زبان حال ہے.
امام حسین ہے، کہتے ہیں مولا نے اس وقت یہ مرثیہ پڑھا، عباس تیرے جانے سے وہ آنکھیں جو پہلے تیرے خوف سے نہیں سوتی تھیں آج سکون سے سوئیں گی، لیکن وہ آنکھیں جو تیرے سہارے پہ سوتی تھی وہ رسول زادیاں آج کے بعد وہ نہیں سو پائیں گی۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ کہتے ہیں جب قافلہ واپس پلٹا تھا نا مدینے، اور بی بی ام کلثوم نے ایک مرثیہ پڑھا تھا، اس میں یہی کہا تھا کہ جب سے بھائی عباس شہید ہوا ہے ہم رسول زادیاں کبھی بھی رات کو نہیں سوئیں، ہم تو جاگ جاگ کر رات گزارتی ہیں، ہماری تو آنکھوں کا نور بھی کم ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ اب امام نے عباس کا علم اٹھایا اور واپس چل پڑے جہاں خیام تھے۔ اب دور سے سکینہ نے دیکھا نا علم عباس آ رہا ہے، سارے بچوں کو جمع کیا، دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں، اب پانی پہنچنے والا ہے۔ جیسے جیسے علم نزدیک آیا تو سکینہ نے دیکھا علم تو آیا ہے، علمدار نہیں تھا۔ فوراً چیخ کے کہا حل لک من علم ام العباس یا ابتا، بابا میرے چچا کا کہاں کوئی علم ہے، وہ کہاں ہے، چچا عباس کہاں ہے؟ تو حسین نے کہا بیٹی سکینہ تیرا چچا اپنے بازو کٹوا کر شت حراز پر ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے۔ اب مکاتب والا لکھتے ہیں بس یہ سننا تھا، سکینہ کے ہاتھ سے بھی کاسا گر گیا، بچوں کے ہاتھ سے بھی کاسے گر گئے، صرف سکینہ نے ایک دفعہ شت حراز کی طرف منہ کر کے کہا چچا عباس ایک دفعہ پلٹا، اب دوبارہ پانی نہیں مانگوں گی۔ ماتم حسین علی لعنت اللہ۔